اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کا ہدیہ لیے ہوئے پیش ہو رہا ہے۔ ہر روز ایک نئی خبر، ایک نیا زاویہ سامنے آ رہا ہے، جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آخر الزماں کے اس دور میں زندہ ہیں جہاں سورہ کہف کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، دو چند ہو رہی ہے روز بروز۔ سورہ کہف ایک بہت ہی اہم سورہ جو آخر الزماں کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ بھی قرار دیا ہے۔ آج جو خبر آئی ہے اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم دور فتن کے اس بڑے مرحلے سے گزر رہے ہیں جس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سورہ کہف میں جن جن علاقوں اور جن جن ریجنز کا ذکر کیا گیا ہے ان کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج بھی ایک ایسی ہی خبر اخبارات میں آئی ہے جس کو دیکھ کر ہمارے دماغ نے اچانک یہ ہمیں بتایا کہ یقینی طور پر سورہ کہف کی اہمیت اب ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نیوز میں کیا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے یہ خبر آئی کہ ایتھوپیا کے ٹگرے کرائسس اس وقت بہت زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے، یہاں پر بحران۔ ہم تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر بھی بتائیں گے، لیکن آج یہ خبر آئی کہ یہاں سے کچھ راکٹس فائر کیے گئے تھے جو ایریتھریا کے کیپٹل پر جا کر گرے ہیں، وہاں پر ایئرپورٹ پر اس نے تباہی مچائی ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کا ذکر کیا جائے تو ٹگرے ریجن بنیادی طور پر ایتھوپیا کے شمال میں واقع ہے۔ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بڑا کر کے بتائیں اور دیکھیں کہ کیا اس میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس علاقے کو تو یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا اور بڑا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ ریڈ لائن والا ریجن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹگرے پروونس کہلاتا ہے، اس کے شمال میں ایریتھریا واقع ہے، اور اگر مغرب میں دیکھا جائے تو القدارف کا وہ فرٹائل لینڈ کہلاتا ہے جس پر بہت ہی زیادہ ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے ایتھوپیا اور سوڈان کے درمیان۔ یہاں اس وقت ایک بہت ہی بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر بیان کیا جائے تو اس علاقے کے لوگ ایتھوپیا کی بڑی بڑی پوسٹوں پر فائز ہیں، یہ لوگ فوج میں شامل ہیں، یہ لوگ بڑی بڑی بیوروکریٹس کی پوسٹوں پر فائز ہیں، اس کے علاوہ یہ لوگ ٹیچرز ہیں اور یہ بڑے بڑے لائرز ہیں۔ تو ایتھوپیا کی حکومتوں کے بنانے میں تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس علاقے کے لوگوں کا کردار بہت ہی اہم رہا ہے، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ احمد العابی جو کہ ایتھوپیا کے لیے ایک بڑی علامت کے طور پر ابھرے تھے سن 2019 میں، ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا تھا، امن انعام سے نوازا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ نومبر کے مہینے میں یہاں پر الیکشنز ہوئے، قریباً 2 یا 3 نومبر کو، جو اس علاقے کے لبریشن فرنٹ جو جہاں پر حکومت قائم تھی انہوں نے اس الیکشنز کا اعلان کیا تھا، اور مرکزی حکومت جو تھی اس کی سپورٹ ان لوگوں کو حاصل نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت کو محسوس ہوا کہ اب یہ لوگ یہاں پر آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں، اسی لیے احمد العابی جو کہ وزیر اعظم ہیں ایتھوپیا کے، انہوں نے ایک بڑے آپریشن کا اعلان کیا۔ یہاں ہم یہ بات بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ ایتھوپیا کے وزیر اعظم احمد العابی مسلمان ایک پس منظر بھی رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایریتھریا اس معاملے میں ان کی حمایت کرتا ہے، اور آج کا جو واقعہ یہاں پر پیش آیا یہ بنیادی طور پر ایریتھریا کو بھی اس لبریشن فرنٹ کی طرف سے جو علیحدگی پسند جماعت ہے اس کی طرف سے پیغام تھا کہ احمد العابی کی حمایت چھوڑ دو، اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس خطے کے دیگر دوسرے ممالک جس میں ایریتھریا ہے، جیبوتی ہے، صومالی لینڈ ہے اور سوڈان ہے، یہ انوالو ہو سکتے ہیں۔ سوڈان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو القدارف کا ایریا کو ہم نے آپ کو نقشے میں دکھایا۔ آئیے اس کو پھر مزید بڑا کر کے بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ یہ علاقہ القدارف کا علاقہ بڑا ہی فرٹائل لینڈ کہلاتا ہے، یہیں سے بلو نائل گزرتا ہے، جو کہ یہاں سے بلو نائل اگر ہم دیکھیں تو یہ گزرتا ہے اور آگے جا کے یہ خرطوم کے پاس وائٹ نائل میں مل جاتا ہے۔
جس کی قرآن مجید کی سورہ الکہف میں بڑی ہی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف کی ان آیت نمبر 60 میں کیا لکھا ہے۔ یہاں پر یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ سورہ کہف کے اس آیت میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ملتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ مجھے ایک شخص سے ملنا ہے، اور 2 دریاؤں کے سنگم پر یعنی بلو نائل اور وائٹ نائل کے سنگم پر جو خرطوم کے پاس واقع ہے، وہاں پر ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ آئیے آیت نمبر 60 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ دونوں دریاؤں کے سنگم سے مراد وہ وائٹ نائل اور بلو نائل کا جنکشن تھا جہاں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ ہم آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں نقشے میں دکھاتے بھی ہیں، ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں، سیٹلائٹ پکچر میں، کہ ایک بلو نائل یہاں سے ہوتا ہوا جا رہا ہے اور وائٹ نائل ہے۔ اس کو تھوڑا سا مزید بڑا کر کے بتاتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بلو نائل آپ دیکھ سکتے ہیں اس پٹی کو، یہ آگے جا کر وائٹ نائل سے مل جاتی ہے۔ یہ وائٹ نائل ہے جو کہ سوڈان سے گزرتا ہے، یہ بلو نائل ایتھوپیا سے آتا ہے اور یہ یہاں پر خرطوم کے پاس آ کر مل جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت ہی زیادہ فرٹائل کہلاتا ہے اور اسی علاقے میں اب رینیسانس ڈیم بنا رہا ہے ایتھوپیا، جس کے مسئلے پر سوڈان اور مصر سے اس کے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن گو کہ یہ بات بھی ذکر آ رہی ہے اس وقت کہ ایتھوپیا اور مصر اس معاملے میں ایک ہیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ٹگرے ریجن میں جو اس وقت سول وار چل رہی ہے، جو لڑائی ہو رہی ہے، اس میں سوڈان کے انوالومنٹ کے چانسز بہت زیادہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک تو اس کی وجہ القدارف کا یہ فرٹائل لینڈ بھی ہے جو کہ پہلے ایتھوپیا میں شامل ہوتا تھا، لیکن اب یہ علاقہ سوڈان کے پاس ہے۔ اس پر ایتھوپیا ابھی بھی اپنا کلیم کرتا ہے اور کوشاں ہے کہ اس علاقے کو فتح کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سوڈان ٹگرے لبریشن فرنٹ کی حمایت بھی کرتا ہوا آپ کو ملے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ایتھوپیا کی حکومت پر انتہائی پریشر رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ایتھوپیا مصر کے ساتھ مل چکا ہے، اس لیے یہ دونوں کوشش کر سکتے ہیں کہ سوڈان کے خلاف کوئی بڑی لڑائی کریں، اور سوڈان چونکہ ترکی کے ساتھ بہت ہی ہمدردی رکھتا ہے اور حالیہ دنوں میں اسرائیل کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، تو یہاں پر اب کوائٹ پاسبلٹی یہ ہے کہ مقصد میں سوڈان کو ترکی اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ سچویشن کافی کمپلیکس ہے، کافی گمبھیر ہے، لیکن ہم نے آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش کر کے بتایا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس خطے میں۔ اگر دیکھا جائے سورہ کہف میں جس علاقے اور جس خطے کا ذکر ہے وہ آخر الزماں کے اس دور میں انتہائی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کا علاقہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ یہیں سے حضرت سکندر ذوالقرنین نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور پھر یہ منگولیا سے ہوتے ہوئے چین تک پہنچے تھے، جو چین کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آخر الزماں میں اب جو اس طریقے سے حضرت ذوالقرنین کے جو سفر ہیں، جو ان کا اختتام ہوا تھا، اس کی بھی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تائیوان کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لڑائی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ کوکسس کے حوالے سے ہم ابھی دیکھ چکے ہیں، نگورنو قراباخ کے مسئلے پر لڑائی ہو چکی ہے، اور پھر اب ہمیں سورہ کہف میں جو تیسرے ریجن کا ذکر ہوتا ہے، جس میں سوڈان، ایتھوپیا، ایریتھریا اور دیگر دوسرے ممالک شامل ہیں، اس کا بھی ہمیں اب قصہ نظر آ رہا ہے۔ اور چوتھی بات جو بہت ہی اہم ہے، ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے پڑھ سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بنیادی طور پر شام اور ترکی کی سرحد کے درمیان کے علاقے پہ پایا گیا تھا۔ یہ ہم تھوڑا سا نقشے میں دکھا رہے ہیں۔ اس علاقے میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا اور بڑا کر کے دکھاتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس علاقے میں ہی یہاں قریب میں اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا تھا، تو ترکی کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، شام کی بھی اہمیت ہے، اور پھر ہمیں یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ سورہ کہف کی اہمیت اس وقت اس
आखिरुज़्ज़मा के दौर में, जबकि अजीम जंगें हमें जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। इन छोटी छोटी जंगों से फिर उस अजीम आर्मगेडन का, जिसका सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात में ज़िक्र किया गया है, इन्हीं आयात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचाव के लिए एक अहम ज़रिया करार दिया है। तो हम महसूस ये होता है कि सूरह कहफ की अहमियत आखिरुज़्ज़मा के इस दौर में मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। हम उम्मीद करते हैं जो लोग, हमारे व्यूवर्स, हमारे सामीन इस वीडियो को देखेंगे, वो सूरह कहफ की तिलावत मज़ीद करेंगे और इस सूरह में जो मज़ामीन डिस्कस हुए हैं उनके हवाले से कोशिश करेंगे कि नित नए ख़यालात को उसके ऊपर बहस करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।